غیبت کہتے ہیں ایسی بات کو جو کسی کے غیب میں کی جائے، یعنی غائبانہ طور پر کسی کے متعلق کہی جائے اور وہ بات ایسی ہو کہ اس سے دوسرے کو دکھ پہنچے، اگر وہ سن لے تو اس کو تکلیف پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غیبت کی تعریف فرمائی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غیبت اس بات کو نہیں کہا جاتا کہ کسی کے متعلق جھوٹی بات کہیں، غیبت اس بات کو کہا جاتا ہے کہ سچی بات کہیں لیکن وہ بات ایسی ہو کہ جس کے نتیجے میں اسے دکھ پہنچتا ہو۔ اگر غائبانہ کی جائے تو اس کا نام غیبت ہے، اور اگر موجودگی میں کی جائے تو اس کا نام دل آزاری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ غیبت کرنا تو برا ہے، یعنی غائبانہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہہ دیتے ہیں میں تو اس کے منہ پر بھی کر سکتا ہوں۔ تو فرمایا ایک اور بدی کرو گے، پہلے تو غیبت کر رہے تھے اب دل آزاری بھی کرو گے۔ تو غیبت کا یہ مفہوم بہرحال نہیں ہے کہ غائبانہ تو نہ کی جائے لیکن سامنے کی جائے۔ جب دکھ سے بچانا مقصود ہے سوسائٹی کو تو لازماً غائب کی بات ہو یا حاضر کی بات ہو دونوں ناجائز ہیں، اور اتنی تفصیلی تعلیم دی ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بدیوں کا رب جہاں جہاں پہنچتا ہے وہاں وہاں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پہنچی، یا یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اس طرف مبذول فرمائی اور آپ نے اس کے متعلق نصیحت فرمائی۔ چنانچہ غیبت کے نتیجے میں ایک اور برائی پیدا ہوتی ہے، وہ بھی دکھ پہنچانے کا مفہوم اپنے اندر رکھتی ہے، یعنی چغل خوری۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت تو منع ہے ہی، لیکن اگر کوئی کسی کو غیبت کرتے ہوئے سنے اور وہ اس بات کو اس شخص تک پہنچا دے جس کے متعلق کہی گئی تھی، تو اس چغل خور کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی کسی کی طرف تیر پھینکے اور تیر نشانے پر نہ لگے اور وہ اس کے قدموں میں جا گرے، اور کوئی شخص اس کے قدموں سے تیر اٹھا کر اس کے سینے میں گھونپ دے کہ میں نے اس کا مقصد پورا کر دیا۔ تو چونکہ دل آزاری منع ہے، بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دل آزاری منع ہے، کسی کو دکھ دینا منع ہے، کسی کے گناہوں پر نظر رکھنا منع ہے، گناہوں سے حیا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس لیے وہ تعلیم سب جگہ جاری و ساری نظر آتی ہے، ہر جگہ وہ اثر پذیر نظر آتی ہے۔